خاص ملاقات میں آج ہم ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو محتاج تعارف نہیں، انڈو عرب لیگ کے چیئرمین سید وقار الدین صاحب، جو رہنمائے دکن کے چیف ایڈیٹر بھی ہے، جو مشرق وسطیٰ اور فلسطین مسئلے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وقار صاحب، آپ کا HY TV میں استقبال ہے۔ عرب اسرائیل تنازع پچھلے 60 سال سے چلے آ رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین پچھلے 60 سال سے حل نہیں ہو سکا، آخر وجوہات کیا ہے اس کی؟ یہ ایک مغرب کی اور زائنسٹ کی ایک ایسی سازش کہ دوسری عالمگیری جنگ کے دوران میں جب یہ مغرب کو پتہ چلا، خاص طور سے برطانیہ ان کے ساتھیوں کو، کہ عرب سرزمین تیل کے چشموں سے مالا مال ہے، جس کا علم عربوں کو بھی نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، نہ کچھ سائنٹسٹ نہ انجینئرز تھے ان کے پاس، تو دوسری عالمگیری جنگ کے بعد بھی جب برطانیہ اور یورپ کی معیشت پوری طرح تباہ ہو گئی اور اس موقع میں نہیں تھے کہ دنیا پہ اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے، لہذا ان کو پتہ ہو گیا تھا کہ وقت کے ساتھ ابھی تمام علاقے خالی کرنے پڑیں گے، جس میں خود ہمارا ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ یہ دوسری عالمگیری کا نتیجہ ہے، کیونکہ برطانیہ فوجی اعتبار سے تباہ ہو چکا تھا، یورپ تباہ ہو چکا تھا، لہذا ہم کو آزادی ملی، مگر وہ جانتے تھے کہ عالم عرب تیل کے چشموں سے بھرا ہوا ہے، یعنی کل کا دن آنے والا ان کا ہے، لہذا انہوں نے ایک سازش کے تحت یہودی اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جس تاریخ سے ریاست بنی ہے اس تاریخ سے آج تک کے حالات روز بروز بجائے بہتر ہونے کے بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ فلسطین کو توڑ کے انہوں نے وہاں پہ اسرائیل مملکت بنا دی، ایک چھوٹی مملکت بنا دی، اس کے بازو فلسطین کی مملکت تھی، ٹھیک ہے۔ عربوں نے شروع سے ہی یہ سٹینڈ لیا کہ کبھی وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے خلاف نہیں، اور حقیقت ہے کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے خلاف نہیں ہے، مگر وہ یہودی اور عیسائی جو فلسطین جس جگہ کے باشندے ہیں، وہ یہودی اور عیسائی نہیں جو روس سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، آ کے وہاں بس گئے ہیں، ان کا تو وطن نہیں ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر مسلسل جاری ہے، ناکہ بندی 2 سال سے جاری ہے، یعنی کہ وار کرائمز ہوا ہے غزہ پٹی میں۔ اقوام متحدہ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوا ہے، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہوا ہے، پھر اقوام متحدہ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ اسرائیل نے ایک سازش کے تحت جو ہے سو اس علاقے، ایک بڑے علاقے کو جس میں جیروسلم بیت المقدس ایک مقدس شہر ہے، اس پر اور ایک بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا، مصر کے بھی ایک بڑے علاقے پہ کر لیا، گولان ہائٹس پہ بھی کر لیا، اور فلسطین کے سمجھے اہم شہروں پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد اب ایک نیا مہم شروع ہوئی، کیا اسرائیل ان مقامات سے ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا؟ یونائٹڈ نیشن میں کئی بحث ہو چکی اور کئی بار امریکہ نے ویٹو کر دیا، مگر ایک ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشن کا پاس ہوا تھا 67 میں 242، اس کے تحت اسرائیل سے کہا گیا کہ تم 67 کی جنگ میں جو قابض تھے، علاقوں پہ قبضہ کر چکے تھے، اس کو واپس ہو جاؤ، اور لہذا اس کے بعد امن کی بات چیت ہوگی۔ آج یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے وہاں پر، مگر آج تک دنیا کے کسی بھی ملک نے ویسی شدت سے مطالبہ نہیں کیا اسرائیل کو واپس آنا چاہیے، جس میں خاص طور سے امریکہ اور برطانیہ اور یورپین ممالک ہے۔ اسرائیل کو اتنی مدد کی انہوں نے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو پھینک دیا، شبیلہ شٹیلہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا، دنیا خاموش تماشے بیٹھے رہی۔ عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو جب تو عراق سے جھگڑا نہیں تھا، اچانک بمباری کر کے تباہ و تاراج کر دیا، دنیا خاموش بیٹھے رہی۔ اس طریقے سے واقعات، اور یہ کہ ان پورے سالوں میں اس قدر ظلم بربریت جاری رہی کہ بیان سے باہر ہے کہ ساری دنیا میں اب امن پسند لوگ اب اس کو برداشت نہیں کر سکتے مزید اسرائیلی قبضے کو۔ ایک مسلم ملک میں جا کر عالم اسلام کو ایک پیغام دیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسلامی ملکوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ بہتر کرنے کی کیا بنیاد ہے؟ جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے قاہرہ میں کہ عالم اسلام کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، انصاف کرے، جمہوریت بحال کرے، اس قسم کی بات چیت کرے، اور اس وقت ہی سینکڑوں معصوم لوگ افغانستان میں، معصوم بچے، عورتیں امریکی بمباری میں مرے جا رہے تھے، یہ بربریت جاری تھی وہاں پر، اور یہاں تقریر کر رہے تھے وہ، یہ کوئی بات ہے؟ حماس کو کہ حماس حملے بند کر دے، حماس حملے کہاں کر رہے ہیں؟
ذرا بتلائیے. آپ دیکھیے سیٹ کی جنگ کے بعد میں جو اسرائیل نے علاقے پہ قبضہ کر لیا، جس کو یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ فوری تم وڈرا ہو جاؤ، اسرائیل وڈرا نہیں ہوا. فلسطینی لوگ وہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے بعد لگ بھگ 30 سال تک انتظار کرتے رہے اور وہ دنیا کے بڑے ملکوں کی طرف دیکھتے رہے، جس میں ہندوستان بھی ہے، کہ یہ ہم کو انصاف دلائیں گے اور یہ ہمارے علاقے واپس کر دیں گے. مگر کسی نے بھی بڑھ چڑھ کے کوئی حصہ نہیں لیا، نہ ان کو علاقے واپس دیے. مجبوراً کیا ہوا، اپنے ملک کی آزادی کے لیے سوسائڈ بمبنگ شروع ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہوٹل میں بم مار دینا، کیونکہ یہ انتفاضہ کی تحریک شروع ہوئی. کیونکہ ان کے پاس تو فوج نہیں تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ وہ تھے. انہوں نے یہ تحریک شروع کی. کیا غلطی ہے تحریک کی؟ ہر ایک کو حق ہے اپنے وطن کی. ہمارے بڑے قائدین بھی کیا وطن کی آزادی کے لیے یہ نہیں کیے؟ جان سے کھیل کے. دنیا کا قاعدہ ہے اپنے وطن کے لیے ہر ایک کو حق ہے لڑنے کا، مرنے کا، آزاد کرانے کا. تو فلسطینیوں کی تحریک شروع ہوئی. لوگ بولنے لگے ٹیررزم نہیں ہے یہ سانحہ. آج ہندوستان کی پالیسی بدل چکی ہے امریکہ کے انفلوئنس پہ، اور موجودہ حکومت کی پالیسی انتہائی بدترین پالیسی جا رہی ہے. اگر ہندوستان پہل کرتا تو شاید ایسے حالات نہیں ہوتے تھے. جو کام باراک اوباما کے امریکہ صدر کے وہ ہندوستان کو کرنا چاہیے تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے ہندوستان کی کتنی عزت ہے عالم عرب میں، مجھے معلوم ہے. ہندوستانی قائدین کی کتنی عزت ہے مجھے معلوم ہے. میں نے بڑے بڑے قائدین سے تفصیلی بات کی ہے. شاید ہندوستان میں کوئی ایسا ہوگا جو سعودی عرب کے تینوں بادشاہوں سے بیٹھ کے بات کیا ہو. کوئی ایسا ہوگا جو یاسر عرفات سے تفصیل سے بات چیت کیا ہوگا. کوئی ایسا ہوگا جو صدام حسین سے تفصیل سے بات کیا ہوگا. کوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں. پہلی پارلیمنٹری کانفرنس جو الجیریا میں ہوئی تھی، صرف چند لوگوں کو بلایا گیا تھا. یاسر عرفات نے مجھے بلایا تھا، ہرکشن سنگھ سرجیت تھے، اندرجیت گپتا مرحوم CPI کے لیڈر تھے، اور پروفیسر سیف الدین سوز جو ابھی کشمیر کے ہیں. ہم 4 لوگ گئے تھے. تو ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہندوستان سے اتنے اچھے تعلقات تھے ہمارے. اور یاسر عرفات نے ہم کو دیکھتے کہا کہ جب بھی میں کوئی ہندوستانی کو دیکھتا ہوں تو میری بہن اندرا گاندھی مجھے یاد آ جاتے ہیں. عالم اسلام کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور جیسا کہ یاسر عرفات نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ عالم اسلام کا ہے، نہ کہ فلسطین کا ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ قبلہ اول کے تعلق سے سارے عالم اسلام ایک ہے. اور فلسطینی کہتے یہ ہیں کہ ہم کو عیسائیوں سے، یہودیوں سے کوئی دشمنی نہیں رہ سکتی، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم پورا انصاف کریں گے. مگر سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. HY TV کے سے بات چیت کرنے کے لیے وقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے سید وقار صاحب جو مشرقی وسطی کی سیاسی صورتحال پر تفصیل سے بتا رہے تھے.